منبر رسول پہ تشریف فرما باوقار معظم مکرم محتشم علماء اہل سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زبردستی لا کر کے تو نہیں بٹھایا گیا آپ لوگوں کو، اگر خوشی سے بیٹھیں تو تھوڑا سا ذرا خوشی کا اظہار کر لیں۔ میں پھر سے سلام کر لوں، السلام علیکم۔ اللہ سلامت رکھے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل کو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنی عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلیں، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی اکرم صاحب کو کہ انہوں نے آج اپنے بیٹے کے عقیقے کے موقع پر اس ذکر خیر کی محفل کے انعقاد کا انتظام کیا۔ اللہ کریم بھائی اکرم صاحب کے تمام بچوں کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور خود ان کی عمر میں بھی اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے بھائی اس محفل پاک میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی نسلوں کو شاد و آباد فرمائے۔ مولا کریم ہر باپ اپنے بیٹے کی جوانی دیکھے، بیٹے کے سروں پہ سہرے دیکھے، اللہ تعالیٰ سب کو بہاروں والے دن نصیب فرمائے۔ بس بنا کسی تمہید کے وقت کافی ہو چکا ہے، میں سفر کا آغاز کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کائنات میں سب سے بڑا رشتہ اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ کی محبت کا رشتہ ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو بولتے رہیں، اور اگر تھکن ہوتی ہے بولنے سے تو کوئی بات نہیں، میں تو ان کے نام پہ بلوا رہا ہوں جن کے نام پہ زمانہ پل رہا ہے، جن کی خیرات دنیا کھا رہی ہے، ان کے نام پہ بولنے کی بات کی ہے میں نے۔ الیکشن آتا بہت چیختے ہیں، کسی کا گلا بیٹھ جاتا ہے، کوئی کپڑی پھاڑ لیتا ہے، 3 گھنٹے پنڈال میں بیٹھے رہتے ہیں، نیتا جی آ رہے ہیں، نیتا جی آ رہے ہیں۔ بھائی نیتا کے لیے اتنی دیر بیٹھ لیتے ہو، گلے پھاڑ سکتے ہیں ہم، تو پھر اپنے نبی سے کتنا پیار ہونا چاہیے ہمیں۔ یہ فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے، مجھے نہیں کرنا ہے، مجھے صرف ان کی باتیں کرنی ہے۔ بس اظہار آپ سے ہونا چاہیے کہ آپ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑا رشتہ میرے مصطفیٰ کی محبت کا رشتہ ہے، اس سے بڑا دنیا میں مسلمان کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور
اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت کو اللہ نے اس دولت سے مالا مال فرمایا ہے بے شک کہ ہم نبی سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کی اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ورنہ دیکھیے کلمہ پڑھنے والے ہی لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مصطفیٰ کی اولاد سے اتنا پیار کر بیٹھے، اتنا کر بیٹھے کہ مصطفیٰ کے صحابہ کے خلاف زبانیں کھول بیٹھے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ سے اتنا عشق کر بیٹھے کہ مصطفیٰ کی اولاد کے خلاف زبان کھول بیٹھے۔ نہ ان کا ٹھکانہ کہیں ہے جو اولاد کا دشمن ہے، اور نہ اس کا ٹھکانہ کہیں ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا دشمن ہے۔ جنتی وہی ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کی اولاد کا دامن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہوگا۔ بے شک یہ جنتی ہونے کی پہچان ہے۔ اگر کوئی زندگی بھر علی علی کرتا رہے اور ابو بکر کا بغض دل میں ہو تو پھر جنت کا خیال ہی نکال۔ بے شک بے شک اور کوئی اگر حضرت علی کے خلاف زبان کھولے، صحابہ کو کہے کہ میں ان کو اپنا رہنما مانتا ہوں، تو پھر وہ بھی خیال ذہن سے نکال دے، اس کو بھی جنت کے قریب تک پھٹکنے نہیں دیا جائے گا۔ جنتی وہی ہوگا جس کے سینے میں صحابہ کا بھی عشق ہوگا، اولاد مصطفیٰ کا بھی بے عشق۔ شک بے شک تو یہاں پہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو، مصطفیٰ کی اولاد کا بغض ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کی اولاد کا بھی عشق عطا فرمائے، ان کے صحابہ کا بھی عشق عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ اپنے بچوں کو ان کے عشق کی کہانیاں سنایا کرو، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کے صحابہ کی داستان سنایا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ ایک استاذ نے، ٹیچر نے بچے کو کھڑا کر کے مدرسے میں پوچھا، بیٹے کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی بچے نے کہا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے کہا مجھے ماسٹر بننا ہے، کسی نے کہا مجھے انجینئر بننا ہے۔ لیکن ایک بچے کو جب کھڑا کیا ٹیچر نے، بیٹے بتا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا مجھے مصطفیٰ کا صحابی بننا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جواب دیکھنے میں تو بڑا نہیں، لیکن سوچو آپ، جیسی اس نے کہا نا مجھے مصطفیٰ کا صحابی بننا ہے، ٹیچر نے قریب بلایا، کہنے لگے بیٹے تم جانتے ہو صحابی کون ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت مجھے تو نہیں معلوم، بس مجھے اتنا پتا ہے وہ نبی کے چاہنے والے تھے۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور ان کا عشق میرے دل میں اتر گیا۔ اب میں چاہتا ہوں اللہ مجھے ان کا صحابی بنا دے۔ ماسٹر نے کہا بیٹے تجھے ان کی باتیں کس نے بتائیں؟ تو بچے نے کہا تھا میرے استاذ جب شام کو ہم چولہے پہ روٹی کھانے بیٹھتے ہیں تو ماں ہمیں کبھی بلال کی کہانی سناتی ہے، کبھی سلمان فارسی کی داستان سناتی ہے، کبھی ماں نے ہمیں صدیق اکبر کا عشق بتایا، کبھی بلال کی وہ برداشت کی گئی جفائیں سنائیں، کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے مصطفیٰ کے صحابہ کی باتیں سنی ہیں۔ اب دل یہ چاہتا ہے اگر زندگی میں بننا ہے تو نہ ڈاکٹر بننا ہے نہ انجینئر بننا ہے، اگر بننا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا صحابی بننا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرق ہے بچوں کی تعلیم میں۔ اصل مکتب اور درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ آج بندہ رشتے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، 10 لاکھ دلوا دو تو کر لیں گے، مرا جا رہا 10 لاکھ کے چکر میں۔ سوچ یہ 10 لاکھ روپے تم لے کر کے لنٹر ڈال لے گا، ایک بلڈنگ بنا لے گا اور جانور تم بزنس کر لے گا اس سے، کیا تجھے اچھی نسل مل جائے گی 10 لاکھ میں؟ اگر آپ کہیں زمین خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایسی زمین ہو جہاں پہ فصل اچھی ہو۔ مجھے بتائیے جس زمین پہ گھاس نہ اگتی ہو، اگر اگتی ہو تو ایسے پودے اگتے ہوں جن کی ڈالیوں سے بدبو آتی ہو، تو کیا کوئی کسان اس زمین کو خریدنا گوارا کرے گا؟ اگر خریدے گا بھی تو کھیتی کی نیت سے نہیں، اور اس ریٹ میں نہیں خرید سکتا جس میں کھیتی ہوتی ہے، اس ریٹ کی زمینیں جو ملتی ہیں، کیونکہ وہ فصل دینے کے لائق نہیں ہے۔ اور بھائی تو نے چند دن کی زندگی کے لیے زمین میں اتنا غور کیا کہ مجھے ایسی زمین چاہیے جس سے فصل اچھی ہو، تو پھر تو نے یہ غور کیوں نہیں کیا مجھے ایسی عورت چاہیے جس سے نسل اچھی ہو؟ کبھی غور کیا ان باتوں پر؟ 10 لاکھ کے چکر میں پاگل گھوم رہا، 5 لاکھ کے چکر میں حد کر دی اس قوم نے، ڈوب گئے لے کر کے امت مصطفیٰ کے نام کو۔ یہ
مرے جا رہے ہیں 10-10 لاکھ کے چکر میں. اور بھائی اس نسل کے بارے میں سوچو. 10 لاکھ تم نے کیش لے لیا, لے کر کے آ گئے دلہن اپنے گھر میں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ 10 لاکھ کتنے دن چلیں گے؟ ایک جھونکا آتا ہے بیماری کا 20 لاکھ میں ہوا نکل جایا کرتی ہے. ایک حادثہ دامن پکڑتا ہے زمینیں بک جایا کرتی ہیں. او یار یہ دولت پہ تکیہ نہ کرو, دولت پہ بھروسہ نہ کرو. چلو گھر سے نکلو, رشتے تلاش کرنے ہیں تو ایسی خاتون سے رشتہ تلاش کرو, ایسی خاتون کو تلاش کرو جس کی گود بھی اچھی ہو, جس کی پرورش بھی اچھی ہو, جس کی گود میں پلنے کے بعد کوئی دنیا کا ہیرو نہ بنے. ایسے رشتے تلاش کرو کہ گود اس کی ہو, پیدا ہونے والا کوئی غلام غوث اعظم ہو, کوئی غلام. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. توجہ کرو, رشتے تلاش کرنے نکلو, پارسا ڈھونڈو. برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں, مگر مان بھی لوگے تو کیا کرو گے, دوبارہ نہیں بلاؤ گے, اتنا ہی تو ہوگا. حضرت جی یہ المیہ ہے, غریب کی بیٹی, پارسا بھی ہوتی ہے, خوبصورت بھی ہوتی ہے, شریف بھی ہوتی ہے, ہنرمند بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے دامن پہ صرف ایک داغ لگا ہوتا ہے کہ اس کا باپ غریب ہے. یہی تو ہوتا نا, صرف ایک داغ لگا ہے کہ اس کا باپ غریب ہے. اس وجہ سے اس بچی کے اندر 1000 عیب نکالے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, اس کی بیٹی بدچلن کیوں نہ ہو, اس کے دامن پہ 1000 داغ کیوں نہ ہو, لیکن 10-20 لاکھ کا کیش اس کے ہر داغ کو مٹا دیتا ہے. آج غریب کی شریف بیٹیاں جن کے بالوں پہ سفیدی آ گئی باپ کی دہلیز پہ بیٹھے بیٹھے, اور کوئی بھی بندہ اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہ ہو سکا. تو نے 1000 عیب نکال دیے کہ اس کا قد چھوٹا ہے, اس کی ناک نیچی ہے, اس کی آنکھیں چھوٹی رہ گئیں. کس بنیاد پر؟ کہ اس کا باپ تجھے 10 لاکھ نہ دے سکا. اور امیر کی بیٹی کے اندر 1000 عیب تھے تو 10 لاکھ کے پردے نے سارے عیب چھپا دیے. یاد رکھ تیرے 10 لاکھ سے دنیا کے اندر عیب چھپ سکتا ہے, لیکن جو گنبد خضرا میں لیٹا ہے اس سے کوئی عیب پوشیدہ نہیں ہو سکتا ہے. جب امیر کی بیٹی مسکراتی ہے تب بھی مدینے والا دیکھتا ہے, اگر غریب کی بیٹی آنسو بہاتی ہے تب بھی مدینے والا دیکھتا ہے. تو نے 10 لاکھ لے کر کے دنیا کے عیش کو پسند کر دیا. اور میری قوم کے جوان اور مصطفیٰ سے پیار کرنے والے اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے, کاش ایسا ہو جاتا تو اپنے بستر سے اٹھتا, امیر کی چوکھٹ پہ نہ جاتا, غریب باپ کی دہلیز پہ جاتا, اس کی بیٹی کا ہاتھ تھام لیتا, اپنے گھر کی رونق بنا دیتا. ادھر غریب کی بیٹی مسکرا دیتی, ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرا کے دعائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ قادری زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا شجر لگتا ہے, ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. اور بھائی مہربانی کرو جوانوں, تم سے گزارش ہے, ہمارے بزرگوں کی تو بیت گئی لیکن ان کی ہم سے بہتر بیتی. ان کے دور میں یہ خرافاتیں نہیں تھیں, لیکن جوانوں ہمیں صحیح قدم رکھنے کی ضرورت ہے. اور یار عشق ہے تو پھر کسی نے کہا تھا نا, عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے, ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. آج بندہ کہتا ہے کہ صاحب سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم تو بڑے پکے سنی ہیں, لیکن آفتیں ایسی ہیں کہ 4 جنوں کا قبضہ گھر پہ, 5 بھوتوں نے پکڑ رکھا ہے, ایسے ہی میاؤں نے دکان کھول رکھی ہیں, حرام خوروں نے قوم کو لوٹ کے کھا گئے. کسی کے گھر میں 6 بتا دیے, کسی کے گھر میں 70 بتا دیے. بتا نہیں آتا تجھے, ہٹانا نہیں آتا. اور بھائی یہ گھروں میں جو آفتیں ہیں یہ جنات کی وجہ سے نہیں, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں, ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس گھر میں آفتیں ہوں اس گھر کا ایک ایک فرد 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے, اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دے. 8 دن گھوم کے نہیں آئیں گے, اللہ کی رحمتیں تیرے گھر میں برستی نظر آئیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کوئی نہیں کہتا اس کا تعویذ ہی نہیں بکے گا, 6 سے کم تو بتاتا ہی نہیں, اور خود بھی ایک بھوت بنا بیٹھا. حد ہو گئی بھائی, تماشا بنا رکھا ہو. جوانوں آؤ, قسم سے مصطفیٰ کے ہو جاؤ.
اور پھر حوض کوثر کا قیامت میں انتظار مت کرنا، اگر کہیں پیاسے تڑپو گے تو اللہ تمہارے قدموں کے اندر چشمے پیدا فرما دے۔ ہاں ان کے ہو تو جاؤ۔ تاریخ میں ایک عاشق کی کہانی سناؤں، بتا دوں؟ ناراض تو نہیں پیچھے والے؟ اللہ بھلا کرے ان کیمرے والوں کا، اتنے کیمرے لگ جاتے ہیں پیچھے والوں کے منہ ہی نہیں دکھتے۔ خیریت ہیں پیچھے والے لوگ؟ ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے وہ لگنا چاہیے بھائی کہ میں جاگتے ہوئے لوگوں میں بول رہا ہوں۔ ہاں ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک بات سن لو جوانوں، کبھی بھی نبی کا نام لیا کرو نا تو مولوی کے دباؤ میں نہیں، عشق کے ساتھ لیا کرو یہاں سے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے، پوری رات بغیر من کے نبی نبی کرتے رہو تو کیا نتیجہ؟ ایک بار دل سے نبی کو پکارو، خدا کی قسم پکارنے کی دیر ہے، انہیں آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر یہی عقیدہ ہے تو پھر محبت سے سارے بولو نا یا رسول اللہ۔ ہاں جی، کبھی کسی مولوی کو دکھانے کے لیے کام مت کرنا، کوئی بھی کام کرو مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے۔ نوکر کس کے؟ سارے بولو، کس کے نوکر ہیں؟ کس کا صدقہ کھاتے ہیں؟ مصطفیٰ کا۔ سب نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، پھر کنجوسی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے؟ اور بھائی ذرا فراخ دلی دکھاؤ، محبت سے پکارو ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اگر سننے میں دقت ہو تو پھر سنانے آ جاؤ، ہم سننے آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بس جگہ بدل جائے گی، کام تم کرو یا ہم کریں ثواب دونوں کو ملے گا۔ محبت سے ذرا سبحان اللہ۔ ایسے میں تیجا پڑھنے تھوڑی بیٹھا ہوں یہاں پہ، چنوں میں زیادہ شور مچا دیتے ہیں، مجھے نہ ملے، ایک مٹھی میں ایسا کر لے گا پھر دوبارہ کر دے۔ حالات بہت اچھے ہماری قوم کے، ایک ہنگامہ یا محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یار یہ 40ویں تیجے ہو رہے ہیں، وہ پتہ چلا کہ وہ ایک کہنے لگا میں نے ابا کو خواب میں دیکھا کہ بڑی پریشانی میں ہے، میں نے تیجا کرایا تھا، بولے ہاں، میں نے پھر بھی پریشانی میں، بولے ہاں، تو مجھے دھیان آیا کہ تیجے کا معاملہ کیا ہے، سچ بتا دوں کیا ہی دیتے ہم وہابیوں کو، یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، لیکن کبھی جھانک کے دیکھا کرو کچھ چیزوں کے بارے میں، سوچو۔ میں بریلوی ہوں، میری سنیت پہ شک مت کرنا، اگر کیا تو بہت کر رہا امتحان لے لوں گا۔ ہاں میری بات سننا ذرا، بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے۔ کہہ رہا میں نے باپ کو دیکھا ہے، 6 مہینے سے خواب دیکھ رہا ہوں، کافی پریشان ہے، 6 مہینے میں 3 بار چنے ہو گئے لیکن بخشا ہی نہیں گیا، اور روایتوں میں آتا 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کے کسی کو بھی بخش دو، بڑے سے بڑے پاپی کو اللہ 1.25 لاکھ کلمے کے صدقے میں مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور چنے کتنے آتے ہیں مسجدوں میں؟ ہمارے گاؤں میں آتا کبھی کبھی 90 کلو، 1.5 کوئنٹل تک چنا آ رہا ہے، غریب مر گیا چنے پڑوانے میں۔ اور کسی تجربہ کار پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے 1.25 لاکھ چنے کیا کلو میں ہو جاتے ہیں؟ تو بہت زیادہ ہوں گے تو 25 کلو 22 کلو اتنے میں ہو جاتا 1.25 لاکھ، آ رہا 1.5 کوئنٹل۔ غریب کا تو مرنا بھی ایک مصیبت ہو گیا آج، اور 1.5 کوئنٹل لائے چنا کہاں سے؟ بڑی یہ باتیں ہیں، اور 1.5 کوئنٹل چنا پڑا گیا، 1.25 لاکھ ہی نہیں ہوئے۔ ہوتے کہاں سے معلوم ہے؟ جنہیں آتا ہے قرآن یا تھوڑا بہت کلمہ صحیح پڑھ لیتے جی، تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن آتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے ہی تھوڑا درست کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اور باقی جنہیں قرآن نہیں آتا ان کا کلمہ کیا درست ہوگا؟ تو قرآن والے پاروں والوں میں چل دیتے ہیں۔ 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہی کہتے ہیں کوئی کہے گا یار تجھے قرآن نہیں آتا، چنوں میں بیٹھا۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں انہیں ڈبل حصہ ملتا، چنے والوں کو سنگل۔ تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو اس لیے جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں جاہل نہ کہے، اور دوسرے یہ کہ چنے ڈبل ملتے ہیں۔ اور بھائی قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، بے شک برکتوں والی کتاب، عظمتوں والی کتاب۔ ایک آیت پڑھ دو تو زمین پہ اترتا عذاب ٹل جاتا ہے، اتنی عظمتوں والی کتاب۔ یہ اس کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن بندے ذرا سچ بتا، تو نے 1.5 لاکھ چنے منگا لیے، 10,000 لوگ وہاں بیٹھے، 2,000 بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں چنوں کو، لیکن 1.25 لاکھ کلمہ نہیں ہو رہا، تو پھر چنوں سے فائدہ کیا؟ قرآن ہی پڑھنا ہے، 5 وقت مسجد میں جاتا ہے، ایک رکوع 5 وقت میں پڑھے گا، 5 رکوع ہوتے ہیں، پڑھ لیا کر، لیکن کم سے کم آج تو چنے پورے کر لو۔ 1.25 لاکھ پارے والے بھی اگر چنے پڑھ لیں گے، 1.25 لاکھ کلمہ صحیح سے پورا ہو جائے گا، تو کیا کمی ہو جائے گی بھائی؟ مہربانی کرو، یہ جو چیزیں ہیں نا لالچ میں نہیں آنا چاہیے، اور کہ صاحب جاہل کہیں گے بھائی کلمہ صحیح سے پورا کر لیا کرو۔ تو جوانوں میری تم سے گزارش ہے، ہمیں
نبی کے کردار کو اپنانا ہے، ان کے طریقے کو اپنانا ہے۔ ہم میں دکھاوے بہت زیادہ ہو گئے، حقیقت ختم ہو گئی ہے، سچائی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ او بھائی حقیقت کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ، دکھاوا 4 دن کا ہے۔ وہ تم نے دیکھیں جو بالوں پہ ڈائی کرے گھومتے، کتنے دن چلتی ہے؟ اگر چل بھی جائے 10 دن، تو پھر جب سفید نکل کے آتے ہیں نیچے سے اتنا برا حال لگتا ہے ان کا، ایسا لگتا ہے اوپر نیچے پلاسٹک کا مسئلہ لگائے گھوم رہے۔ تو یہ دکھاوا کچھ دن کا ہوتا ہے، یہ لائف ٹائم رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اصل وہ ہے جو حقیقت ہوتی ہے، اصل حقیقت ہوتی ہے۔ کتنے سارے جوان بیٹھے 8 دن نہیں لگتے اس طرح پھیر دیتے، 8 دن نہیں لگتے رگڑ دیتے ہے، مگر داڑھی ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کسی نے مونڈ کے آج تک داڑھی کو روکا ہے؟ بتاؤ بھائی، کسی نے روکا ہو؟ تو کتنا مونڈے گا؟ مونڈ ہم پھر آئیں گے، پھر مونڈ پھر آئیں گے، کوئی نہیں روک پایا۔ اور بھائی یہ تجھے بتاتی ہے بندے توبہ کر لے، بھی وقت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ ایک فون آیا میرے پاس کہ حضرت میرے گھر والے کہتے ہیں داڑھی موڑا بھی تیری عمر نہیں آئی ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی سن کے کہ میں نے داڑھی رکھ لی تھی، تقریریں سن کے میرے گھر والے زبردستی منڈوا رہے میری داڑھی۔ یار بڑی تکلیف کی بات ہے، گھر والے منڈوا رہے، بچے نے داڑھی رکھی ہے، کہتے بھی تیری عمر نہیں آئی۔ اور یار تو زیادہ عقل مند ہے، یورپ کا نظام تیری عقل سے زیادہ بڑا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کی داڑھی ہوتی ہے؟ بولو یار، گردن مت ہلاؤ، ذرا زبان کھولو، اب تو تعلیم کا دور ہے بھائی۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کی داڑھی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے نا؟ داڑھی کب آتی ہے؟ جب انسان کی جوانی شروع ہوتی ہے جی، تب داڑھی آتی ہے۔ جب اس کی ضرورت نہ تھی تو رب نے جمائی نہیں، اس کو جمایا کب گیا؟ جب اس کی ضرورت پڑی، جب اس کا وقت آیا۔ کہتے بھی وقت نہیں آیا تیرا، جب ٹائم اور رکھ لینا تو معاذ اللہ کیا رب نے ٹائم سے پہلے داڑھی جما دی تھی؟ یہ داڑھی تب جمائی گئی جب اس کا وقت آیا ہے۔ اور بندے تم مٹا مٹا کے نالیوں میں ڈال کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے بعد چہرے پہ داڑھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کون سا دین ہے تیرا؟ کون سی عقیدت ہے تیری؟ اب مجھے ایک جوان کی کہانی سناؤں، مصطفیٰ کے ایک چہیتے کوئی عاشق کی کہانی سناؤں۔ ایک جوان نے داڑھی رکھی، چہرے پہ نور آیا، اس کا رشتہ ہوا۔ جیسے رشتہ ہوا چہرے پہ داڑھی کے سنہرے بال نظر آئے۔ جب برات کا وقت آیا ہے، اس نے کچھ روایتیں سنی علماء سے، چہرے پہ داڑھی سجا لی۔ نکاح کے وقت تک داڑھی کافی بڑی ہو گئی۔ جیسے دولہا بن کر کے سسرال پہنچا ہے، سسرال والوں نے برات کو دیکھا، دولہا کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے جس لڑکے کے ساتھ ہم نے رشتہ کیا تھا یہ لڑکا تو وہ نہیں ہے، یہ لڑکا تو وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا شاکر میں ہی وہ ہوں۔ کہا اگر تو ہے تو بتا، اس کے تو چہرے پہ داڑھی نہ تھی، تیرے چہرے پہ داڑھی کس لیے ہے؟ اس نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میں نے اس کی حفاظت کا آج سے عہد کر لیا ہے، اس لیے چہرے پہ داڑھی ہے۔ سسرال والے کہنے لگے اگر داڑھی رہے گی چہرے پہ تو بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے۔ جیسی اتنی بڑی دھمکی دی ہے، بیٹے نے باپ نے بیٹے کو بلایا، بلا کر کے کہا لخت جگر عزت کا سوال ہے، آج اس داڑھی کو منڈا لے، جب نکاح ہو جائے تو پھر رکھ لینا۔ بچے نے کہا تھا بابا کیسی بات کر رہے ہو، تم ہی تو کہہ رہے تھے میں حج پہ گیا تھا، تو میں گنبد خضرا کو دیکھ کر کے تڑپ کے گر گیا تھا۔ بچے نے کہا تھا بابا بتا تو صحیح وہ تیرا عشق کیسا تھا جو گنبد خضرا پہ تڑپ کے گرا تھا؟ آج کون سا عشق ہے تیرا جو داڑھی منڈانے کی بات کر رہا ہے؟ بچے سے اتنا سنا، باپ کہتا کہ بیٹے آج میں تیرے قدموں پہ پگڑی رکھنے کے لیے تیار ہو، آج میری عزت بچا لے، میری عزت بچا لے، داڑھی منڈا دے۔ بچے نے کہا تھا بابا کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تمہاری عزت کو دیکھوں یا مدینے والے محمد کی محبت کو دیکھوں؟ مجھے بتا تو صحیح تیری عزت پیاری ہے جو نبی مدینے والے مصطفیٰ کی عزت پیاری ہے؟ باپ نے کہا بیٹے سوچ تو لے، میں نے تجھ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگی ہے، تیری جان نہیں مانگی ہے، تجھ سے زندگی کا ادھیکار نہیں مانگا ہے، صرف ایک داڑھی کا سوال ہے بیٹے، اس کو منڈا دے آج بھر کے لیے، شادی کے بعد رکھ لینا۔ بچہ کہتا بابا مجھے تھوڑا سا موقع دو۔ بچہ یہ کہہ کر لڑکا نکلا اور آیا باپ کے پاس سے، راستے میں آیا آنکھ میں آنسو تھے، رخ کیا گنبد خضرا کی طرف، رویا اور رونے کے پاس سر سے پگڑی اتاری، گلے کے ہار نکالے، کچڑے کے ڈھیر میں پھینکے اور پھینک کر رخ کیا مدینے کی طرف، رو کے کہتا یا رسول اللہ جو نکاح تمہاری سنت کو مٹا کے ملے گا مجھے ایسی نکاح کی ضرورت نہیں، جو تمہاری سنت چھوڑنے کے بعد میرے بستر کو آباد کرے گی مجھے ایسی دلہن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باپ نے جب بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا آواز دے کے کہا
لخت جگر ذرا ٹھہر تو جا. بیٹے نے رک کے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جا تو رہا ہے لیکن جائیداد سے بے دخل کر دوں گا, کبھی میرے دروازے پہ قدم مت رکھ دینا. آج میری عزت کو نیلام کر کے جا رہا ہے. جب بیٹے نے اتنا سنا چیخ مار کے رویا اور رو کے کہا تھا بابا تو وہ ہے جسے دولت پہ ناز ہے اور میں وہ ہوں جس کو مدینے والے محمد پہ ناز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد. سوچ جوان عشق کسے کہتے ہیں اور پتہ لگا پیار کسے کہتے ہیں. توجہ ہے, باپ نے بے دخل کر دیا, شادی ٹوٹ گئی, سب کچھ چھوڑ دیا اور چھوڑ کے چلا. پاس میں کچھ بھی نہ تھا, ایک روپیہ پاس نہیں. ادھر ادھر بھٹکتا رہا, اسٹیشنوں پہ راستوں میں وقت کاٹتا رہا. مہینے گزر گئے بھٹکتے بھٹکتے. بدن پہ جو کپڑے تھے کئی جگہ سے پھٹ گئے. غیرت دار تھا, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا. سردی آئی تو روڈوں پہ زندگی گزارتا رہا. جب سردی حد سے زیادہ بڑی, کوئی کمبل بھی نہ تھا, گرم کپڑے بھی نہ تھے, مہینے ہو گئے تھے بھاگے ہوئے. ایک ہی جوڑی کپڑے اسی کو دھو کے پہنتا تھا, وہ بھی پھٹ گئے. جب برداشت سے باہر ہوئی سردی تو پاس بھی ایک مسجد میں چلا گیا. جب ایک مسجد میں گیا پاس کی, سردی تیز تھی, مسجد کی صف میں لپٹا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا. یہ تو بستر ایک صف میں لپٹا, ادھر مسجد کے پڑوس میں ایک بڑے امیر کا گھر تھا, ایک دولت والے کا گھر تھا, مگر تھا مسلمان. یہ تو مسجد کے کونے میں صف میں لپٹ کے بیٹھا, ادھر امیر بستر پہ سویا. خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اب بھی نہیں بولو گے تو پھر کب بولو گے؟ حضور خواب میں تشریف لائے, فرمایا سو رہا ہے؟ حضور حکم فرمائے. کہا جا, مسجد میں میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. واہ, اللہ اکبر, مسجد میں میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, جا اس کے پاس جا. اور جانے کے بعد اسے اپنے گھر لا. اس نے کئی دن سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. اس کے بدن پہ جو کپڑے کئی جگہ سے پھٹ گئے. اللہ, جب اتنی بات اس نے سنی بستر سے اٹھا, سب کچھ چھوڑا, ننگے پیر دوڑا مسجد کی طرف. خواب میں حضور جو تشریف لائے تھے. اور جوانوں, ان کے نام پہ ذرا کچھ سودے کر کے تو دیکھو, اور پھر دیکھو وہ یاری کتنی اچھی نبھاتے ہیں. پھر ان کی یاری کے مزے دیکھنا, لیکن ذرا ان کے نام پہ کچھ لٹا کے تو دیکھو, کچھ سودے کر کے تو دیکھو. کہا جا. خواب میں مصطفیٰ آئے, اٹھا, دوڑا مسجد کی طرف گیا. چاروں طرف دیکھا, کچھ نظر نہیں آیا. جب کچھ نظر نہیں آیا, چاروں طرف دیکھا, ادھر ادھر دیکھا. پھر گیا, دیکھا مسجد کی کونے میں ایک صف کھڑی ہے. اس کے دل میں خیال آیا, نبی تو غلط پتہ بتا نہیں سکتے, لیکن یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. جانے کے بعد اس نے مسجد کی صف کو پکڑا. پکڑ کے جب اس کو ہلایا, اس کے اندر سے جوان نکلا. جیسی جوان نکلا, اس نے جوان کا ہاتھ پکڑا. پکڑنے کے بعد اپنے گھر لایا. لانے کے بعد اس سے غسل کرایا, اچھے کپڑے پہنائے, دسترخوان بچھایا, کھانا کھلایا. اور اس کے بعد وہ امیر, وہ دولت والا اس کے جوان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہنے لگا, جوان کوئی تکلیف ہو تو معاف کر دینا, جتنی مجھ سے ہو سکی میں نے تیری خدمت کی ہے. اللہ اکبر. اتنا کہا, بستر سے اٹھا امیر, جا کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا. جب صبح کا سویرا نمودار ہوا ہے, جوان اٹھا, کہنے لگا اب مجھے اجازت دو, میں جانا چاہتا ہوں. جیسی اتنی بات جوان نے کہی تھی, جیسی جوان نے اتنی بات کہی, وہ امیر قدم پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے او قسمتوں والے, میرے گھر کو چھوڑ کے نہ جا, اور شان و شوکت والے, میرے گھر کو چھوڑ کے تو نہ جا. اللہ اکبر. جب اتنی بات کہی, وہ جوان کہتا ہے ذرا بتا تو صحیح سچ کہ تجھے میرا پتہ کس نے بتایا تھا, اور تیرے چہرے پہ زبان پہ جو جملے آ رہے ہیں, عظمتوں والے, شوکتوں والے, برکتوں والے, یہ تو کیوں کہہ رہا ہے؟ جیسے اتنی بات سنی ہے, اس نے پورے خواب کا قصہ بتایا, اور بتانے کے بعد کہا تو وہی ہے جسے مصطفیٰ نے خواب میں اپنا بیٹا کہا تھا, تو وہی ہے جسے مصطفیٰ نے اپنا کہا تھا. جیسی اتنی بات جوان نے سنی ہے, آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. وہ امیر کہتا کہ بتا تو صحیح, اور یار رویا کس لیے ہے, اور مجھے وہ عمل بھی بتا دے جس کی وجہ سے نبی نے تجھے اپنا کہا ہے. جوان نے عمل بتایا, اور بتانے کے بعد کہا تھا میرا اتنا بڑا تو
رہی ہے, جتنا بڑا انعام مل گیا ہے. اس نے کہا مہربانی کر کچھ دن میرے گھر مہمان بن جا. جوان نے کہا تھا نہیں مجھے جانے دو, میں تیرے گھر جانے کے لائق نہیں ہوں. میں کیسے یقین کروں کہ نبی نے مجھے اپنا کہا تھا. بات ٹھہرا جو خواب میں سویا ہے, خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے اور آ کے کہا تھا. وہ جوان یہ سوچ رہا تھا میں نے تجھے اپنا کیسے کہہ دیا. آقا فرماتے ہیں تو نے میری محبت میں شادی ٹکرائی تھی, باپ کو چھوڑا تھا, بدلے میں ہم نے تجھے دنیا میں اچھا گھر بھی دے دیا ہے, اچھا لباس بھی دے دیا ہے. وقت آ لینے دے, قیامت کا دن ہوگا, تیرا بازو ہوگا, محمد کا ہاتھ ہوگا, اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک جنت میں داخل نہیں کرے.